الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر موجود جلوہ افروز حضرات علماء اکرام اور تمام مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالخصوص ہمارے معزز مہمان جو تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مفتی غلام محسن بغدادی صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے قیمتی وقت نکال کر آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس کی محفل میں حاضر ہوئے۔ بیان تو علماء نے کیا، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے کیا، آپ سب نے وہ بیان سماعت فرمایا۔ میں سمجھا میں دعا کروں گا آخر میں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں۔ میرے مسلمان بھائیوں، علامہ حضرت خادم حسین رضوی صاحب اس وقت وہ ہستی ہیں اہل سنت کے اندر جنہوں نے بڑے عرصے کے بعد جو خال پیدا ہو چکا تھا قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، وہ اس خال کو پر کیا ہے اہل سنت کے اندر۔ اس وقت اگر کوئی سچا، کھرا، بے لوث اور نڈر ہمیں قائد ملا ہے تو وہ قائد علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں۔ میں ہر وقت ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں کیا دعا کروں گا، مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ ان کے اوپر ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے صرف اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ میں پاکستان کے گوشے گوشے میں ہر پیر کو، ہر مولوی کو جو ہمارے خاندان نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ ہے یا ہمارے حضرت مجدد پاک ہمارے جد امجد سے وابستہ ہیں، تمام پیروں کو، تمام مولویوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، چاہے وہ پنجاب ہو یا کوئی ملک کا حصہ ہو، کہ خدا را ان تمام اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر، اپنی مجبوریوں کو چھوڑ کر علامہ خادم رضوی صاحب کا ساتھ دو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول ہیں، منظور نظر ہیں۔ خیر وہ جو باتیں ہیں وہ تو میں نہیں بیان کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خضری زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، عافیت والا عطا فرمائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقبول اور منظور نظر غلام ہیں۔ آپ سب لوگ ہم سے یہ عہد کریں، آج کی اس محفل میں میں آپ سے یہ وعدہ لوں گا، آپ سب لوگ عہد کریں کہ آپ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں گے اور اسے ووٹ دیں گے، اور آپ سب ہاتھ اوپر کر کے کہیں کہ آج کے بعد ہم اس خبیث مردود آصف زرداری اور جو ملعون اسلام کا دشمن ہے، جو پیپلز پارٹی کا وہ جو ہندوؤں کا ایجنٹ اور غدار ہے، ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم نواز شریف مردود ملعون کو ووٹ نہیں دیں گے۔ نواز شریف وہ منحوس آدمی ہے۔ میں نے نون لیگ والوں کو بھی کہا ہے، اسلام آباد میں ان کے سینیٹروں کو، ایم ایل اے سے جو عقیدت رکھتے ہیں، میں نے کہا نواز شریف کو کہو تو رد ہے، تو چاہے مدینے کے کتنے چکر کاٹ لے۔ رمضان میں یہ کہا ہوئے پر ہم پہلی چھتری کے اوپر پاس ہم نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ یہ مرد یہ نماز میں کھڑا ہوتا تھا، اس کو ذلیل کر کے لوگوں نے نکالا اور حرم شریف میں نعرے لگے باقاعدہ۔ یہ ذلیل اور خوار ہوا، صرف 2 دن یہ مدینہ میں رہا، اس کو لوگوں نے وہاں رہنے نہیں دیا، یہ ذلیل خوار ہو کر وہاں سے یہ دفع ہوا۔ آج بھی یہ ذلیل ہے۔ یہ ذلیل کیوں ہے کہ اس نے نبی پاک کے عاشق غازی ملت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس مردود نے اپنے یار آصف زرداری کو خوش کرنے کے لیے، اس مردود نے اس عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکایا۔ آج یہ نواز شریف ذلیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور زیادہ ذلیل ہوگا اور یہ فوجی اسے ذلیل کریں گے، یہ فوجی اس کا منہ کالا کریں گے۔ اس کو میری بددعا ہے، ہر جلسے میں بددعا کرتا ہوں، تمام اولیاء کاملین کی بددعا ہے، اس کو میرے محبوب کی بددعا ہے۔ یہ رد ہے رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ آپ سب لوگ وعدہ کرو، یہ جو دین کے دشمن سیاستدان ہیں، یہ بے غیرت جو ہے، ان کو ووٹ نہیں دو گے، اپنا یہ ووٹ رسول اللہ کے نام پر دو گے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دو گے تو سیدھی ہو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار خبردار، ان
ان بے دینوں کو ووٹ نہ دو. ووٹ تمہارا یہ جو آئینہ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیدواروں کو ووٹ دو, نبی پاک کی سچی غلامی کا ووٹ دو. ان پیروں کو چھوڑ دو. یہ پیر جو مفاد پرست ہے اپنے دنیاوی لالچ کے خاطر ناراض ہو جائے, بھلے ناراض ہو جائے, کسی کی پرواہ نہیں کسی پیر مولوی کی, بھلے ناراض ہو جائے. ان پیروں کو چھوڑ دو. تم صرف اور صرف رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تمہیں قبر میں رسول اللہ بچائیں گے, محشر میں رسول اللہ بچائیں گے. یہ چمچے زرداری کے پیر, نواز شریف کے چمچے, یہ علماء سو, یہ درباری پیر, یہ تمہیں نہیں بچائیں گے. یہ خود گمراہ ہے. یہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ تمہیں حکومت خضرا والے بچائیں گے. ان کے نام پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دو. حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی حمایت کرو, علامہ غلام نواز بغدادی صاحب کی حمایت کرو, اور تحریک لبیک کے جتنے معاونین ہیں, کاتب ہیں, ان سب کے ساتھ تعاون کرو. یہ میں پیغام پورے ملک کو, پورے پاکستان میں جتنے ہمارے مریدین ہیں, مخلصین ہیں, خاندان حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنے والے ہمارے خلفاء ہیں, خانوادے میرے حقوں کا ہر کسی کو کہا ہے, آپ سب لوگ علامہ خادم حسین رضوی کا ساتھ دو, کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہمیں اللہ نے عطا کی بڑے عرصے کے بعد جو الحمدللہ ہم انہیں بجا طور پر قائد اہل سنت کہہ سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کہو قائد اہل سنت, وہی قائد اہل سنت ہے. قائد اہل سنت حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. تو آپ سب لوگ یہ وعدہ کرو کہ آئندہ المہدیین کو ووٹ نہیں دو گے. یہ سندھ کے اندر سندھ کے عوام بیٹھے ہیں, سادہ لوگ سندھی لوگ ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر کتنا ظلم کیا ہوا ہے. یہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے, قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ہندو نواز پارٹی ہے. یہ بے دین, اس نے سندھ اسمبلی سے بے دین بل پاس کرائے. ہمارے آستانے پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں, کلمہ پڑھتے. پورے سندھ میں, پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ ہمارے آستانے پر کلمہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کلمے کے خلاف قانون پاس کروایا کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے اس زرداری خبیث مردود ملعون نے وہ پاس کروائے, بل پاس کروائے. اور آج یہ ہندوؤں کے بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے ہولی منا رہے ہیں, دیوالی منا رہے ہیں. تو خدا را سندھیو, او مجھا سندھی مسلمان بھاؤ, خدا را امی سجاگ تھیو, امی انہن بے دینن کے ووٹ نہ ڈیو, انہن بے دینن کے منہ میں دھول وجھو. آئندہ الیکشن اچے, یہ مردود پٹا, مردود زرداری کا پٹھو یہ عوام اچن تا انہن جو منہ کارو کرے, منہ میں دھول یا بکو جنہن کے روانو کرو. یہ نبی پاک جا غدار ہیں. اوان کے قبر میں ونجنوا, اوان کے اللہ جے آدو ونجنوا, رسول اللہ جے آدو اوان کے جواب پہ ونجنوا. قبر میں جڏهن رسول اللہ ایندو, اوان کان پڇجو ته منهنجي ناموس تے جن ڊاڙو آيو, جن منهنجي ناموس جو سودو کيو, تو ان جي ڇو حمايت ڪئي, اتي تو ڪهڙو جواب ڏي سڌي. خدا را هاڻي ان نارن کي ڇڏي ڏي, انهن ڪوڙن پيرن کي ڇڏي ڏي, ڪوڙن لیڊرن کي ڇڏي ڏي, جيڪي صرف ۽ صرف دنيا جا انو چمچا آهن ۽ هٿ مٿي کڻي اهو پیغام اڳتي پهچائي ته آئندہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کي ووٽ ڏينداسين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ گانا پر کافی ٹائم تھی ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ جو جذبو سلامت رکھے. اگتے یاد ہے کہ مسلمان ملک تک یہ پہلے بھارت نے گال پہنچاؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ساتھ لو. توا یقین کرو اواں کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کروں, اگر ہن وقت رسول اللہ کے اواں راضی کرنے چاہو تھا, رسول اللہ کی پوری نگاہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ آئے. آؤ فیض آباد دھرڑے میں منظر پہ اکھن تک ڈسی آयो आहियां. ایتری رحمت ایترو فیض, ایتری توجہ فیض آباد کے دھرڑے میں ڈٹھی. واللہ عجیب کو منظر ہو, وہ منظر مجھے اکھے پیارو پھرے تو عجیب کو منظر ہو. تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب روحانی قوتوں, تمام اولیاء, تمام مشائخ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک انہن کی خاص نظر آئے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ساتھ جو اسانی تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ساتھ جو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سبھی کے جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.